آج امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں. امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کو امام دار الہجرہ بھی کہتے ہیں جی، کیونکہ مدینہ طیبہ کے امام تھے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہی درس حدیث دیتے رہے. اچھا. اور مدینہ طیبہ سے نکلتے نہیں تھے یہ اس خوف سے کہ کہیں مدینے سے باہر کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے، تو میں مدینہ ہی کے اندر مرنا چاہتا ہوں. اچھا. اور علم حدیث کے بہت بڑے امام تھے اور فقہ کے دوسرے بڑے امام ہیں. سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، دوسرے نمبر پہ امام مالک ہیں، تیسرے پہ امام شافعی اور چوتھے پہ امام احمد بن حنبل ہیں. اچھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا بڑا احترام فرماتے تھے، یہاں تک کہ حدیث جب پڑھانے لگتے تھے تو اس سے پہلے جناب غسل کرتے، خوشبو لگاتے، بڑا شاہی لباس پہنتے اور پوری شان و شوق بادشاہوں کی طرح بیٹھتے عظمت کے ساتھ. اب حدیث پڑھاتے، رسول پاک کی باتیں کر رہے ہیں. بالکل. میں رسول پاک اتنے عظمت والے، ان کا کلام اتنا عظمت والا، جب پورے اعزاز اور عظمت کے ساتھ بیٹھ کے میں پڑھاؤں گا. یہ انداز تھا ان کا. ایک مرتبہ وہ درس حدیث دے رہے تھے تو درس حدیث دیتے دیتے ایک دم وہ رکے اور چہرے کا رنگ ان کا متغیر ہوا، پھر تھوڑا سا رکے، پھر پڑھانا شروع کر دیا، پھر پڑھاتے، پھر رکے، پھر چہرے کا رنگ ان کا زرد ہو گیا اور زبان اٹکی، پھر شروع کر دیا. متعدد بار یہ کیفیت رہی یہاں تک کہ انہوں نے اپنی حدیث پوری کر دی. جیسے حدیث پوری کی تو شاگردوں سے کہا کہ ذرا دیکھنا میری کمر پہ کیا ہے. تو جلدی سے ان کا جو دامن ہٹا کے دیکھا تو کمر پہ ایک کالا بچھو، جی کالا بچھو جس نے آپ کی کمر پہ 17 جگہ پر ڈنگ مارے ہوئے، 17 سوج کی کمر. اچھا. تو کہا کہ حضرت آپ نے بتایا یہ تو بچھو آپ کو کاٹ رہا تھا. کہا کہ مجھے تکلیف تو تھی لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا تھا تو مجھے یہ حدیث کی بے ادبی لگی کہ میں اپنے جسم کی راحت کے لیے نبی کی حدیث کو چھوڑ دوں، اس لیے میں نے کہا حدیث پہلے پوری کروں گا، پوری کر کے اب میں نے اپنے جسم کی فکر کی. واہ، کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے لوگ ہیں. کیا ان کی عظمت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بارے میں. اور آج ایسے ایسے نالائق بھی ملتے ہیں جو حدیثوں کا انکار کر مارتے ہیں، جو حدیثوں پر پھبتیاں اڑاتے ہیں اور یہ حدیث بعد میں لکھی ہمیں کیا خبر. وہاں عظمت کا عالم یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. تو اسی وجہ سے امام مالک کو اللہ نے پھر وہ مقام عطا کیا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ان کی، مسجد جنت البقیع کے اندر ان کی قبر بنی اور رسول اللہ کے پڑوس کے اندر ہیں اور اتنے بڑے امام بنے. تو ناظرین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ قرآن کی عظمت تو اپنی جگہ، یہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کو بھی سمجھتے ہیں. یہاں تو اس لیے جب درس حدیث ہو رہا ہو یا اللہ کے کلام کی بات ہو رہی ہو تو میں یہ کہا کرتا ہوں پوری توجہ یہ دماغ سے سنا کریں. اور آج کل یہ سیل فون کا بڑا مرض ہے، جیب میں سیل فون ہوتا ہے، درس سن رہے ہوتے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، اور جیسے بجا ہلو 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 کرتے باہر نکل گئے. یہ اللہ کے یہاں پوچھو گی، رسول اللہ کا روز قیامت پوچھیں گے تمہیں میرے کلام کا ادب نہیں تھا؟ محدث حدیث بیان کر رہا تھا، واعظ واز کہہ رہا تھا، قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی تھی اور آپ اپنے فون کو کان پہ لگا کے باہر نکل گئے، آپ نے مضمون ہی بیچ میں چھوڑ دیے جو سن رہے ہیں آپ. تو یہ انتہائی بے ادبی کی بات ہے. جنہوں نے ادب پایا ان کو اللہ نے آج تک زندہ رکھا اور بے ادبوں کو اللہ مٹا دیتے ہیں.